رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی ان تاریخوں میں آپ حضرات کی خدمت میں مولا کے تذکروں کے طفیل میں جو باتیں عرض کرنا ہے، جس میں مولا کے حیات و سیرت کے وہ تذکرے ہو سکیں جن سے ہم اپنی زندگی میں اس نتیجے کو پا سکیں پروردگار عالم نے جس مقصد سے ان عظیم ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور اس زمین پر بھیجا تھا. لوگوں کو حیرت اس پر ہوتی ہے جب معراج کی بات آتی ہے تو لوگوں کو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ فرش والے عرش پہ کیسے گئے، جبکہ انہیں حیرت اس پر ہونا چاہیے کہ یہ عرش والے تھے فرش پر کیوں آئے. یہ عرش والے فرش پر اسی لیے آئے تھے کہ ہم فرش نشینوں کو اللہ کی رضا تک پہنچا سکیں، ہماری ہدایت کر سکیں، ہماری رہنمائی کریں اور ہم کو صراط مستقیم پہ چلا کے منزل نجات تک پہنچا دیں. معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اپنی امت کو بہکائے سے بچائیں، انہیں صراط مستقیم پہچنوائیں، انہیں صراط مستقیم تک پہنچائیں اور پھر انہیں صراط مستقیم پر چلائیں اور صراط مستقیم پر چلا کے انہیں منزل نجات تک پہنچا دیں. انہوں نے ساری قربانیاں اسی لیے دی تھیں،
سارے مصائب اسی لیے برداشت کیے تھے، ساری مشکلات کا سامنا انہوں نے اسی لیے کیا تھا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان 4 شبوں میں اسی عنوان کو پیش نظر رکھا ہے، اور گفتگو کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے اور قرآن کریم کے سوروں میں سے اس آیت اور اس سورے کا انتخاب کیا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے کا ایک حصہ ہے۔ سورہ حمد کی آخری آیات ہیں، جس سورے کو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ دہراتے ہیں، یعنی دعا کے یہ فقرے ہماری زبان پر کم سے کم ہر نماز میں 2 مرتبہ تو آتے ہی ہیں، اور اگر 5 نمازیں انسان پڑھتا ہے، صبح کی، ظہر کی، مغرب کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اس طرح سے 10 بار دہراتا ہے اس جملے کو۔ لہذا میں نے سوچا کہ اسے موضوع گفتگو قرار دے کے، عنوان کلام قرار دے کے کچھ تذکرے آپ حضرات کی خدمت میں کیے جائیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ہمارے ہادی، ہمارے راہبر، ائمہ طاہرین، معصومین علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام، ان سب کی اس فرش پر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا مقصد تھا ہماری ہدایت۔ انہوں نے اس راہ میں جو کوششیں کی ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کی گفتگو براہ راست مولائے کائنات کی شخصیت کے بارے میں شاید نہ پہنچ سکے، اس گفتگو کی ابتدا کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، 3 لفظ ہیں جن لفظوں سے ہم واقف ہیں۔ ہم سب جو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پہ چلاتا رہے۔ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کا راستہ نہیں کہ جو بہک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب راستے چاہے جتنے ہوں، لیکن راستے جن سے جڑے ہوئے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لفظ آیا ہے راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن لوگوں پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اس کا مطلب راستہ ایک ہے، راہبر کئی ہے۔ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں اس کا مطلب وہ ایک سے زیادہ ہے، لیکن صراط راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، راہبر زیادہ ہے۔ راستے کا لفظ خود بتاتا ہے کہ راستہ کسی کا ہدف نہیں ہوتا، راستہ کسی کی منزل نہیں ہوتی۔ یہ راستہ خود کہتا ہے کہ راستہ ہے تو کوئی منزل ہوگی، راستہ ہے تو کوئی نشانہ اور ٹھکانہ ہوگا۔ راستے کا لفظ خود ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ تو اب 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک وہ منزل جہاں تک جانا ہے، ایک وہ راستہ جو اس منزل تک لے جاتا ہے، اور ایک وہ راہبر جو اس راستے اس منزل تک لے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر آدمی نجات تک اپنے آپ کو
نہیں پہنچا سکتا۔ منزل نجات تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک چاہیے راستہ، بغیر راستے کے آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد صرف راستے کا ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ راستے کے ساتھ ساتھ منزل تک پہنچنے کے لیے راہبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی راستے کی موجودگی کافی نہیں، سورہ حم کی آیت صاف صاف بتا رہی ہے اگر صرف راستہ کافی ہوتا تو دعا یہیں پہ رک جاتی۔ صراط الذین انعمت علیہم کی ضرورت نہیں ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ لیکن اس کے بعد یہ کہا جانا کہ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ خالی راستہ کافی نہیں ہے بلکہ اس راستے کے پر لے جانے کے لیے راہبر بھی ضروری ہے۔ اور یہیں پر قرآن کریم کی اگلی آیت، توجہ دے، میں صرف ایک ایک جملے میں ایک ایک بات کو کہہ رہا ہوں، قرآن کریم یہاں پہ بھی نہیں رکتا بلکہ اس سے آگے جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے۔ مالک سے اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ راستہ کن کا ہے؟ جو سیدھا راستہ ہے وہ پتا ہے اسے، وہ کن کا نہیں ہے وہ بھی پتا ہے، لیکن یہ ہم سے کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں منزل نجات تک پہنچنا ہے تو سیدھے راستے کو بھی پہچاننا ہوگا، ایک سیدھے راستے پر لے جانے والے راہبر کو بھی پہچاننا ہوگا، دو، اور خالی سیدھے راستے پر لے جانے والے راہبر کو پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پہچاننا ہوگا جو تمہیں گمراہ کر سکتے ہیں، جو تمہیں بہکا سکتے ہیں۔ جو ہمیں دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر دیکھیے، جو بہت باریک سا فرق ہے، میں بہت وضاحت سے بات نہیں کہہ سکتا، لیکن اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کی دو قسمیں۔ پوری زمین پر صرف ہم اور آپ شیعان آل محمد علیہ السلام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں اور بھی محبت کرنے والے، لیکن ان محبت کرنے والوں میں اور ہم محبت کرنے والوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی پہچانتے ہیں جو راہ مستقیم پہ لے جانے والے، اور ہم انہیں بھی پہچانتے ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آ کے گمراہی کا راہ نکال رہے تھے۔ لیکن دوسرے محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جو اہل بیت کو پہچانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان گمراہ کرنے والوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خالی اہل بیت کو پہچاننا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان گمراہ کرنے والوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہیں سے میں نے عرض کیا، میں نے یہی سینس کیا کہ بہت وضاحت سے نہیں کہہ سکوں گا، لیکن میں پھر بھی اپنے بزرگوں سے، ان جوانوں سے جو اپنی اگلی نسلوں کو تربیت کر رہے ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں صرف آدم کی ہدایت کا تذکرہ نہیں ہے، جتنا ہدایت آدم کا تذکرہ ہے، جتنا ہدایت نوح و ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیسے کار ہدایت انجام دیا، شاید اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم شیطان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب راہ ہدایت پر چلنے کے لیے ہادی کا پہچاننا بھی ضروری ہے اور گمراہ کرنے والوں کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کبھی یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، بس ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لی، اب اس کے بعد تاریخ میں جا کے ان دشمنوں کو دیکھیں اور کیا کیا ہوا یہ سب سمجھیں اور ان کے دشمنوں کو بھی پہچانیں۔ کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بد زبانی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بد اخلاقی کا زبانوں سے اظہار کریں، لیکن ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ اگر اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے معرفت سے ہدایت کے ذریعے نجات کی منزل تک پہنچنے کے لیے گمراہ کن افراد کو بھی ہمیشہ پہچاننا ضروری ہے۔ یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے،
یہ ایک بنیادی بات تھی، اور اس کے بعد جو وقت ہے اس میں جو آج بنیادی باتیں تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے 3 عناصر کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ منزل نجات جہاں تک ہم سب کو جانا، اس منزل نجات تک جانے کے لیے ایک راستہ چاہیے، اور اس راستے پر چلانے کے لیے اور بہکنے سے بچانے کے لیے راہبر چاہیے۔ لیکن کیا صرف ان عناصر سے ہم منزل نجات تک پہنچ جائیں گے؟ اگر ہم نے راستہ پہچان لیا، اگر ہم نے راہبر کو پہچان لیا تو ہم منزل نجات تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، بالکل فطری سی بات ہے۔ یہ راستہ ہم سے ایک لفظ کہہ رہا ہے۔ راستہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ راستہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ رہا جائے، یا راستہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چلا جائے؟ نہیں، شاید آپ نے میرے جملوں پہ غور نہیں کیا۔ راستہ اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے جہاں بیٹھ رہا جائے، راستہ اس جگہ کا نام ہے جہاں چلا جائے۔ صراط مستقیم پا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان تک اپنے کو پہنچا لیا ہے، لیکن اب اس صراط مستقیم پہ بیٹھ نہیں رہنا ہے، اس صراط مستقیم پر راہبر کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ اور اسی چلتے رہنے کا حکم اللہ نے اس زبان میں دیا تھا، قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو تمہیں پیغمبر اور ان کی آل کی پیروی کرنا ہوگی۔ وہ راستے پہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں ایک جملہ آپ سے کہوں، صراط مستقیم پر چلتے رہنا اور چلاتے رہنا یہ ہے محمد و آل محمد کا کارنامہ، اور صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرنا کس کا کام ہے؟ قرآن مجید آپ پڑھتے رہتے ہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ وہ کہہ رہا ہے کمبخت کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے بیٹھوں گا۔ تو اب ہم طے کر لیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ بیٹھنا ہے کہ چلنا ہے۔ بیٹھ گئے تو شیطان کے پیروکار ہو گئے، چلتے رہے تو اہل بیت کے نقش قدم پہ آگے بڑھے چلے گئے۔ نعرہ حیدری اور عظمت اہل بیت علیہم السلام، بلند تر صلوات۔ یہ 4 عناصر ہوئے۔ منزل نجات 1، منزل نجات تک لے جانے والا راستہ 2، منزل نجات تک لے جانے والا راہبر 3، اور اس راستے پر صرف چلنا بھی نہیں، راہبر کے پیچھے چلنا۔ راستے پہ تو لوگ بہت چلتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے رہیے، نہ آپ خود راستہ جانے، نہ کوئی جانے، جو جانتا ہے وہ بتانے والا آپ کا، تو چلاتے رہیے، گھوم پھر کے پھر وہیں واپس آ جائیں گے۔ تو راہبر کا ہونا بھی ضروری ہے اور راہبر کے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے۔ بس اب جتنا سے وقت بچا ہے اس میں اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی بیان کی ہوئی تاریخ کے سہارے آپ کی خدمت میں بقیہ حصوں کو رکھوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ 4 عناصر کو یاد رکھیں گے۔ منزل نجات تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، راہبر چاہیے، اور اس کے پیچھے راہبر کے پیچھے چلنا بھی ہوگا۔ خالی راستہ مل جانے سے یا چل پڑنے سے بھی نجات نہیں ملے گی جب تک کہ راہبر کے پیچھے نہ چلا جائے۔ تاریخ کا وہ واقعہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے بنی اسرائیل کا فرعون کے اقتدار سے جناب موسیٰ کا نجات دلانا۔ بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ نے فرعون کے اقتدار سے نجات دلائی ہے، پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ اس میں وہ وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے جناب موسیٰ نکل پڑے، جناب موسیٰ نکل پڑے تو فرعون نے پورے اپنی مملکت میں اعلان کر دیا کہ جانے نہ پائیں، یہ لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں پکڑ لو۔ ایک تو پہلے ہی پوری اس خدائی کے جتنے ناسمجھ خدا پرست تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مملکت کون سی ہے خدائی کہ جس سے باہر بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہماری مملکت سے باہر نہ نکلنے پائے، ہمیں خدائی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اگر عقل ہوتی تو فرعون کو خدا مانا ہی کیوں ہوتا؟
خیر پیچھے آگے آگے جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے لشکر فرعون چل پڑا، اور اس کے بعد وہ وہاں تک پہنچ گئے نیل تک۔ جب نیل تک پہنچ گئے تو آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ قرآن مجید اس کیفیت کو بیان کرتا۔ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کس لیے پیش کر رہا ہوں کہ نجات تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی ضروری ہے، لیکن راستے کا صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ راہبر ضروری ہے۔ راہبر کا بھی پہچان لینا کافی نہیں ہے، راہبر کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ یہ تین منزلیں ہیں جب آدمی نجات تک پہنچے گا۔ آگے دریا پیچھے لشکر۔ قرآن کریم اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ امت جناب موسیٰ بے چین ہو کے کہنے لگی انا لمدرکون۔ عربی گرامر کی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ترجمے میں نہیں آ پاتی ہیں۔ جب ہم لوگ مدارس میں ابتدائی تعلیم میں آتے ہیں تو ایسے لفظوں کا لفظی ترجمہ کرایا جاتا ہے ہم سے۔ تو انا لمدرکون کا اگر بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا کہ بے شک ہم ضرور 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 بالضرور پکڑے گئے، یعنی پکڑے جانے پر اتنا پکا یقین ہے کہ اس پہ پوری طاقت لگائی جا رہی ہے اس کے کہنے میں، بے شک انا لا، ورنہ کافی تھا کہ نحن مدرکون۔ جو عربی داں اگر یہاں کچھ حضرات تشریف فرمائے تو سمجھ سکتے ہیں یہی بات آسان سے لے، ہم پکڑے گئے، اب تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ اس طرح نہیں کہہ رہے تھے، بڑا یقین تھا ان کو، امت جناب موسیٰ کو بڑا یقین، انا لمدرکون۔ ارے کم بختو نجات کے بارے میں اتنا یقین حاصل کر لیتے، لیکن اس میں نہیں، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے، اب تو پکڑے گئے، ضرور بھی ضرور پکڑے گئے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک دن اور بھی آپ سے میں نے پوچھا تھا، یہ جناب موسیٰ کے ساتھ جو سب ہیں کون ہیں؟ ان کی موسیٰ سے کیا رشتہ داری ہے؟ بنی اسرائیل ہیں، یہ سب جناب موسیٰ کے خاندان کے ہیں، سب ان کے بھائی ہیں، دوست کیا ہیں، احباب۔ ہاں جواب آ گیا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جناب موسیٰ کے اصحاب ہیں، اصحاب موسیٰ۔ اصحاب موسیٰ کو یقین کس چیز کا ہے؟ اپنے نجات یافتہ ہونے کا نہیں۔ یہ نہیں کہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں موسیٰ ہمارے ساتھ ہے، موسیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہوگا دریا ہوا کرے آگے، ہوگا لشکر پیچھے ہوا کرے، موسیٰ تو ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ہم تو موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو موسیٰ کے ساتھ ہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، مگر پکا یقین ہے کہ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو صحابی نبی ہے، اس کے بعد بھی یقین کے ساتھ اعلان کر رہا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اس کا مطلب ان کی نگاہ میں نبی کی صحابیت نجات دلانے کا ذریعہ نہیں۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اب جناب موسیٰ کا جواب بھی وہیں پہ قرآن مجید میں نقل ہوا، ان معی ربی سیہدین۔ کیوں پکڑے جائیں گے بھائی؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ معانا، سب کے تم کمبختو اس لائق کہا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا تو تم ایسی باتیں کیوں کرتے؟ ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ ہے، رب ہے میرا، پالنے والا ہے میرا۔ سیہدین، پھر وہی گرامر کی بات آتی ہے، دو لفظ ہیں، ایک سوفا اور ایک سین۔ سوفا تھوڑا وہ مستقبل، وہ فیوچر جو تھوڑی دیر میں آنے والا ہو، اور سین کے ذریعے اس مستقبل کی بات ہوتی ہے جو فوراً آنے والا ہو۔ یہ نبوت ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے جو بس ابھی ابھی مجھے راستہ دے گا، فوراً راستہ دے گا۔ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، فوراً راستہ دے گا۔ جناب موسیٰ نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جزیات کے بیان میں ذہن سے اصلی بات نہیں نکلے کہ نجات کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ منزل نجات 1، راستہ 2، راہبر 3، راہبر کے نقش قدم پر چلنا 4۔ نجات تک پہنچنے کے 3 عناصر ہیں۔ جناب موسیٰ پر حکم خدا ہوا، وہی آئی، حکم خدا ہوا کہ راستہ بنائیے۔ آپ کیسے راستہ بنا؟ سنی ہوئی باتیں ہیں جو یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ حکم ہوا، جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم
عصا مارو اس پانی پہ عصا پڑا، پھٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں پھر ایک جملہ یہیں پہ آپ سے کہنا چاہوں گا، نہیں رک سکتا۔ یہ جناب موسیٰ ہیں، ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، صاحب اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، مگر موسیٰ زمین پر کھڑے ہیں اور دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو عصا کا سہارا لینا پڑا۔ میرا پیغمبر وہ ہے جو زمین پہ کھڑا ہے اور آسمان میرے چاند کو 2 تقسیم کرتا ہے، تو ایک انگلی کے اشارے سے تقسیم ہو گیا، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دریا کس چیز کا نام ہے؟ پانی کا مزاج بہنا ہے کہ ٹھہرا رہنا ہے؟ پانی کا مزاج بہنا ہے، دریا کا مزاج بہنا ہے، پانی بہتا ہے، پانی جمود کی شکل، اس میں پتھر کی طرح نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ رکا رہے۔ پانی کو جتنی جگہ ملے گی اتنا پانی پھیلے گا، اتنا پانی رواں ہوگا۔ پانی کا مزاج روانی ہے، پانی کا مزاج بہاؤ ہے، پانی کا مزاج بہنا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو دریا کا مزاج ہے روانی، پانی کا مزاج ہے بہاؤ۔ یہ مزاج بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیسے بدلا؟ ایک نبی کے ذریعے بدلا، حکم خدا سے بدلا، ایک نبی کے ذریعے بدلا۔ تو اگر بہتا ہوا دریا ٹھہر جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ مزاج دیا ہے وہی یہ مزاج بدل رہا ہے۔ جس نے پانی کو یہ مزاج دیا ہے وہی پانی کے اس مزاج کو بدل رہا ہے۔ دیکھیں آپ کتنا متوجہ ہیں، دریا اور پانی کا مزاج ہے بہاؤ، روانی۔ اس روانی کو، اس بہاؤ کو جب اللہ چاہے اپنے نبی کے لیے، اپنے ولی کے لیے بدل دے، تو جیسے وہ دریا کے بہاؤ کو، مزاج کو بدل سکتا ہے، اگر ہمیں دکھائی دے کہ اسی طرح سے اس نے اور کہیں مزاج فطرت کو بدلا ہے۔ پتھر کا مزاج کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ جمع رہنا۔ وہ خدا جو بہتے ہوئے دریا میں روانی کو روک سکتا ہے، وہ خدا خانہ کعبہ کی دیوار کے پتھر میں روانی پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک کے لیے روک دے گا، ایک کے لیے پیدا کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو، ضدی قوم، ہر منزل پر ایک ضد کرنے والی اور ایک حماقت کی فرمائش کرنے والی۔ ابھی تو جان پہ بنی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے، اب جو راستہ بن گیا تو نخرے شروع ہو گیا۔ کہا ہم ہیں 12 قبیلے، ہم ایک راستے پہ نہیں جائیں گے۔ تاریخ پڑھ لیجیے پوری آپ، ایک راستے پہ نہیں جائیں گے، ایک راستے پہ نہیں جائیں گے۔ پھر کہا ہم 12 قبیلے ہیں تو ہمارے لیے 12 راستے بنائیے۔ چلیے صاحب، جناب موسیٰ نے پھر حکم ہوا، پھر عصا رکھا دریا پر، پھر 12 راستے بن گئے، پھر بھی اڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ راستے تو ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہیں۔ لہذا یہ جو دیواریں بنائی ہیں، ان میں راستے میں روشن دان بنائی ہے جس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں ہم۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دیکھتے ہوئے کیسے چلے، سیدھے چلے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر، کس طرح چل رہے تھے مجھے نہیں پتا، کبھی سامنے دیکھتے ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے بھی چل رہے ہو بہرحال۔ جب 12 قبیلے ہیں، 12 راستے بنائیے اور روشن دان بنائیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے، ایک کے بعد ایک فرمائش، اور جتنی فرمائشیں ہیں سب جناب موسیٰ پوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ کن میں کوئی بجا فرمائش ہے؟ ارے راستہ مل گیا، کم وقت تو چلو آگے۔ 12 چاہیے، 12 بن گئے، تب اس کے بعد اس میں روشن دان چاہیے، خبر گیری بھی رکھنا ہے، ایک ساتھ چل بھی نہیں سکتے اور خبر گیری بھی چاہیے، ضد کے بعد ضد، ضد کے بعد ضد۔ تو یہ جتنی فرمائشیں ہیں سب بیجا فرمائشیں، ساری کی ساری بیجا فرمائشیں۔ لیکن یہ ساری بیجا فرمائشیں نبی خدا پوری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ پوری کر رہے ہیں۔ تو بیجا فرمائشیں پوری کر کے نبی رہے کہ نہیں رہے؟
قوم کی بیجا فرمائشیں پوری کر کے بھی اگر نبی موسیٰ نبی رہے تو پھر یہ نہ کہو کہ صفین میں جب صلح کا مطالبہ ہو رہا تھا قرآن نیزوں پہ بلند کر کے تو علی نے یہ بیجا فرمائش کیوں پوری کر لی تھی؟ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے نا کہ قوم کی بیجا فرمائش پوری کر لی. اگر نبی قوم کی بیجا فرمائش پوری کر کے نبی رہ سکتا ہے تو ولی رہ سکتا ہے. 12 راستے بن گئے, 12 پہ چل پڑے. اب ایک فخر کا مقام ہمارے لیے بھی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ قوم موسیٰ ہے کہ ایک ہو کے 12 راستوں پہ جا رہے ہیں, اور ایک الحمدللہ ہم وابستگان اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ 12 اماموں کے ہوتے ہوئے ایک راستے پہ چل رہے ہیں. یہ ان کا کمال ہے کہ وہ 12 امام ہیں لیکن سیرت ایک ہے, کردار ایک ہے, شخصیت ایک ہے, صفات ایک ہیں, کمالات ایک ہیں, ہنر ایک ہے, ہدف ایک ہے, ذرائع ایک ہے. 12 راستے بن گئے, چل پڑے. ادھر جناب موسیٰ کی قوم داخل ہوئی, ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی داخل ہوا ہے, اور ادھر فرعون پہنچ گیا. اب وہ جزیات کو مزید پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, لہذا میں سمیٹ کے بات کو کہہ دوں. رک گیا, گھوڑا اس کا خدائی اس کی ایک گھوڑے کے حوالے ہو گئی. گھوڑا پانی میں اترنے پہ راستہ بنا ہے, پھر وہ اترنے پہ تیار نہیں ہے. ہاں, ایک باریکی کی طرف اور آپ کی توجہ ضروری. جب یہ 12 راستے بن گئے تو جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کہا کہ تم سب سے آگے چلو. وسیع ہے جناب موسیٰ, جناب ہارون کا تم سب سے آگے چلو. تو سب سے آگے فرعون, سب سے آگے جناب ہارون, ان کے پیچھے پھر جناب موسیٰ کی پوری قوم, اور ان کے پیچھے جناب موسیٰ, اور اس کے بعد آیا فرعون. فرعون گھوڑا راضی نہیں, حکم خدا سے جناب جبریل ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے سامنے آئے, جو روایات بتاتی, تفسیری روایات. اس کو دیکھ کے گھوڑا مطمئن ہوا کہ چلو ہمارا جیسا جانور آگے جا رہا تو ہم بھی چل پڑے. اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا سے نکل رہا تھا, اور ادھر لشکر فرعون کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا. جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا سے نکل رہا تھا, اور جناب موسیٰ جناب فرعون کی قوم اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا. قرآن کریم پھر اس کیفیت کو بیان کرتا ہے, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, سمندر کی طوفانی لہروں نے ان کو پوری طرح سے چھا لیا, ان کو ڈبو دیا. سب کے سب ڈوب گئے, سب کے سب ڈوب گئے. پوری قوم موسیٰ نکل گئی اور پورا لشکر فرعون ڈوب گیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, پوری طرح سے سب کے سب ڈوب گئے, کوئی ایک ان میں سے بچا نہیں. موسیٰ کی قوم میں سے کوئی ایک ڈوبا نہیں, اور فرعون کی قوم میں سے کوئی ایک بچا نہیں. عزیزو, راستہ تو وہی ایک ہے, اسی راستے پر قوم موسیٰ بھی چلی, اسی راستے پر قوم فرعون بھی چلی, مگر ایک ڈوب گیا, ایک بچ گیا. فاصلہ کیا ہے؟ فاصلہ خالی اتنا ہے کہ قوم موسیٰ اللہ کے بنائے ہوئے راہبر کے پیچھے چل رہی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد تو اگر نہ چلے ہوتے تو بھی نجات نہ پاتے, اور چلتے بھی لیکن ہارون کے پیچھے نہ چلتے تو بھی نجات نہ پاتے. وہ ہارون کے پیچھے اسی راستے پہ چل کے نجات پا گئے, اور اسی راستے پہ وہی فرعون کے پیچھے چل کے گمراہ. ایک عظیم ترین پیغام قرآن کریم اس میں دے رہا ہے کہ خالی راستوں پہ چل پڑنا کافی نہیں ہے, صحیح راہبر کے پیچھے چلنا
ضروری ہے. خالی نمازیں نجات نہیں دلائیں گی، خالی روزے نجات نہیں دلائیں گے، خالی حج و زکوٰۃ نجات نہیں دلائے گا. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ صحیح راہبر کا انتخاب کر کے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب انجام دیے جائیں گے تب نجات دلائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں. بس عزیزوں، اس کے بعد انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں جو بات کہنا چاہیے وہ صرف اتنی کہنا چاہیے کہ ہم سب نجات کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. منزل نجات تک پہنچنے کے لیے جن چند ارکان کا سمجھنا ضروری ہے اور پہچاننا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز ہے صراط مستقیم. ہمیں معلوم ہو سیدھا راستہ کیا ہے، یعنی دین کو پہچانیں، اصول دین کو سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، اور اس کے بعد احکام خدا کو بھی معرفت حاصل کریں، اخلاقیات اسلامی کی بھی معرفت حاصل کریں. یہ ساری چیزیں مل کے صراط مستقیم ہیں. دین کے 3 حصے ہیں. بس میں جو چند منٹ باقی ہے اس میں سے بات کو ختم کر رہا ہوں. دین کے کل مجموعی طور پر پورا دین، یعنی یہ صراط مستقیم، اس کے 3 ارکان ہیں. صراط مستقیم اللہ کا وہ دین ہے جس کے 3 ارکان ہیں. ایک اصول دین ہے، اس کے بعد دوسرے فروع دین ہیں، پھر تیسرے اخلاقیات اسلامی ہیں. یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. توحید کا عقیدہ آئے گا تو پیشانی سجدے میں جھکائے گا. نظریہ امامت کو قبول کریں گے، حب اہل بیت دلوں میں پیدا ہوگی تو یہ عقیدہ خود بخود انسان کو ان کی خوشی میں خوش ہونے پر اور ان کے غموں میں رنجیدہ ہونے پر مجبور کرے گا. عقیدہ انسانی زندگی سے الگ نہیں ہو سکتا کہ آدمی مانتا تو کچھ ہو اور عملی زندگی میں اس کے کچھ اور دکھائی دے. جس چیز کا یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، اعتراف ہوگا، اعتماد ہوگا، وہ عملی شکل میں ظاہر ہوگا. اصول اور فروع کا یہی رشتہ، اسی لیے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جڑیں ہوں گی تو شاخیں دکھائی دیں گی. شاخیں دکھائی دیں گی تو اس کا مطلب جڑیں موجود ہیں. یہ ایک بالکل فطری سی چیز ہے. ایک تیسری چیز جو اس صراط مستقیم میں جڑی ہوئی ہے وہ خالی چند اعمال کا انجام دے لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اسلامی اخلاقیات کا اپنانا بھی ہے کہ جو صراط مستقیم کا ایک حصہ ہیں. ان تینوں چیزوں کو پہچاننا یہ ہماری پہلی ذمہ داری. اسلام کے عقائد کیا ہیں، اسلام ہم سے کن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم سے کن اخلاقیات کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کے بعد ان عقائد کو اپنا کے ہم ان راہبروں تک پہنچیں گے کہ جن راہبروں کے ذریعے ہمیں اپنی عملی اور اخلاقی زندگی کے نمونے قدم قدم پر ملیں گے. اور انہی سے وابستگی کا حکم ہمیں پیغمبر گرامی نے بھی دیا ہے اور پروردگار عالم نے دیا ہے. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان 2 برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، جب تک ان سے تم تمسک رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہم ان کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی سیرت کو بھی پہچانیں، ان کی سیرت پہ عمل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں سر پہ ضربت لگنے کے بعد سے لے کر وقت شہادت تک مولا نے جو بار بار وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں پہ نظر ڈالیے، ان وصیتوں پہ نظر ڈالیے تو مولا نے مسلسل اپنے کبھی گھر والوں کو، کبھی اولاد کو، کبھی چاہنے والوں کو، کبھی اصحاب کو مسلسل جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ باعمل مسلمان بنو، صاحب تقوی، صاحب مومن بنو، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو، قرآن تمہارے ہاتھوں سے نہ نکلنے پائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، نماز تم بھولو نہیں،
روزہ تمہارے درمیان معدوم نہ ہونے پائے، اللہ کے گھر کو اکیلا نہ چھوڑو۔ ان وصیتوں پہ نظر ڈالیں، ان میں جملہ جملہ انسانی زندگی کی لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ یہی تاریخ تھی جس کی شب شروع ہونے والی ہے۔ 19 رمضان کی صبح وہ صبح تھی جس میں یہ صرف زہرا کے لاڈلے اور لاڈلیاں یتیم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ کائنات یتیم ہو گئی ہے۔ روایات مولا علی کی زندگی کا ایک حصہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ مولا زندگی کے آخری ایام میں آپ نے طریقہ کار اپنایا تھا کہ روزانہ اپنے کسی ایک بیٹی یا ایک بیٹی کے گھر میں افطار کرتے تھے۔ 19 کی شب افطار کی باری چہتی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر کی ہے۔ مولا علی افطار کے لیے بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی نے لا کے کچھ نہیں رکھا ہے، جو کی روٹی کے ساتھ دودھ کے ساتھ نمک رکھ دیا ہے۔ علی نے ایک مرتبہ نگاہیں اٹھا کے اپنی بیٹی کو دیکھا، قربان اب اس سادگی کے کیسی زندگی بسر کی ہے، سب کچھ میسر ہے انہیں، مگر بات کیا ہے، اس زمین پر جو سب سے کمزور اللہ کی مخلوق ہے اس سے بہتر نعمتیں امیر تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ صحابی امام کی خدمت میں پہنچا، دیکھا سوکھی ہوئی جو کی روٹی نکالی، ہاتھوں سے توڑ کے کھانا چاہیے، طاقت نہیں تھی کہ ہاتھوں سے توڑیں تو گھٹنے کے نیچے رکھ کے روٹی کو توڑا۔ سوکھی ہوئی اس روٹی کو کھاتے دیکھ کے چاہنے والے کا دل بے چین ہوا، کہ مولا یہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ ایک ذرا سے روغن اس کے ساتھ شامل کر لیتے، اس کی خشکی کم ہو جاتی۔ تو فقرے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ میرے چاہنے والے، اگر اس مملکت میں کوئی ایک ایسا ہوتا جس کو ایسی سوکھی جو کی روٹی نصیب نہ ہوتی تو علی کو یہ روٹی بھی کھاتے ہوئے نہ دیکھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے ہاتھوں میں بہتر کھانا کھانے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، جو لاکھوں کے باغ غریبوں کے لیے وقف کر دے، جو غلاموں اور کنیزوں کو خرید کے آزاد کرے، اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ کم ترین نعمتوں سے استفادہ اس لیے ہے کہ مملکت میں جو سب سے کمزور ہے اس کمزور سے جیسی زندگی بسر کی جائے تاکہ کوئی محرومی کا احساس نہ کر سکے۔ یہ بھی علی کی زندگی کے دروس میں سے ایک درس ہے ہر اس صاحب نعمت کے لیے کہ جس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، کہ ان نعمتوں کو ان کے سامنے کم سے کم مظاہرہ نہ کرے جو ان نعمتوں سے محروم ہے، اور ان نعمتوں کو ان کے درمیان بانٹ کے ان سے استفادہ کرے۔ میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، آج نہیں تمیدی باتوں میں انشاءاللہ ہم سب رو لیں گے۔ مولا علی کے لخت جگر ہے امام حسن علیہ السلام، آپ کو اپنے جد سے، اپنے نانا سے سخاوت کا وہ پہلو ملا ہے کہ جو ہر ایک پہ آیا ہے۔ گھر میں ہر وقت بھوکوں کے لیے دسترخوان بچھا رہتا ہے، کھانے والے آتے جاتے رہتے ہیں، کھانا ملتا رہتا ہے، امام خود کھڑے ہو کے کھانے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، لقمے توڑ توڑ کے دہن میں ملتا ہے، اور درمیان میں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کھانا بچا کے رکھ لیتا ہے۔ امام متوجہ ہو گئے، قریب آئے، آ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہا بھائی اطمینان سے کھانا کھا لے، اطمینان سے کھانا کھا لے، لگتا ہے تیرا کوئی کنبے میں کچھ افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا کھانا تجھے ضرورت ہوگی ہم تمہارے لیے اس کا انتظام کر دیں گے، تم اطمینان سے کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا کنبے میں کوئی نہیں ہے، میرا گھر والا کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کھانا بچا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا میں ابھی جب آپ کے گھر پہ آ رہا تھا تو میں نے مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا، سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے،
सूखी हुई जौ की रोटियां तोड़ तोड़ के खा रहे थे, रोटी टूट नहीं थी। इमाम ने कहा अरे वो कोई और नहीं, वो कोई फकीर नहीं, वो कोई मुफलिस नहीं, वो हमारे बाबा अली मुर्तजा है। हजरकुम अल्लाह। बेटी के घर में इफ्तार का एहतमाम है। जनाब उम्मे कुलसूम ने ला के रोकी जौ की रोटी के साथ नमक रखा और नमक के साथ ला के दूध रख दिया। एक मर्तबा निगाहें उठा के देखा, बेटा कभी अपने बाप को अल्लाह की दो नेमतों से एक साथ फायदा उठाते देखा है? इनमें से एक चीज उठा ले। जनाब उम्मे कुलसूम ने नमक की तरफ हाथ बढ़ाया, कहा नहीं बेटा ये दूध उठा के ले जाओ। हजरकुम अल्लाह। रात उसी जगह बसर की, दिन रात गुजरती जा रही है। सारी रात जो बिस्तर नबी पे खिंची हुई तलवारों में चादर तान के सो गया था, आज उस अली की शबल अंदाज में बसर हो रही है। थोड़ी देर हुजरे में मालिक की इबादत करते हैं और उसके बाद आसमान पे आके निगाह डालते हैं, सितारा कौन कहां तक पहुंचा, रात का कितना हिस्सा बाकी रह गया। बाबा की इस कैफियत को देख के जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाबा आपको कभी इस आलम में नहीं देखा, ये तड़प कैसी है, ये बेचैनी कैसी है। का बेटा तेरा बाप तलवारों की साए में चादर तान के सो गया, तेरा बाबा लश्करों के दरमियान बगैर जरा के तलवार लेके उतर गया। कभी ये कैफियत तारी नहीं हुई, आज ये कैफियत मुझसे बता रही है कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त नजदीक आ गया है। हजरुकुम अल्लाह, हजरुकुम अल्लाह। वक्त गुजरता गया, शहर का वक्त नजदीक हुआ। अली हुजरे से निकले, जब दरवाजे तक पहुंचे थे कि घर की मुर्गाबियां नजदीक आ गई। रोज खामोशी से रुखसत कर देने वाले तायरों ने आज हल्के में ले लिया, आवाजें बुलंद करना शुरू की। मौला अली ने कहा अभी आवाजें गिरिया नौहा की सदाओं से बुलंदने वाली है। उम्मे कुलसूम बेचैन हुई, बाबा फिर आप तना क्यों जा रहे? का बेटा इलाही फैसला नाफिज होने वाला है, बच्चन फिक्रे हो सुने। आए मस्जिद में अजान कही, सोते हुए लोगों को जगाया, मेहराब में आके खड़े हुए, नमाज़े नाफिला शुरू हुई सुबह की। एक मर्तबा सजदे के लिए बंदे खुदा सज्जे की तरफ जा रहा है, उधर से जालिम की तलवार चमकी, सर्दो पारा हुआ, आसमानों से निदा बुलंद हुई, अरकान हुदा गिर गए, वसीए मुस्तफा मारा गया, अली मुर्तजा शहीद हो गए। अली मुर्तजा शहीद हो गए। बेटियों तक भी आवाज पहुंची, आ गई घर के दरवाजे पर इंतजार करने के लिए। क्या माजरा गुजरा? हसनैन बाबा की खिदमत में हाजिर है, इशारा किया पहले नमाज को तमाम करो। उसी मेहराब की खाक को उठा के अपने जख्म में भरा, इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी में वापस किए जा रहे हैं, इसी से फिर वापस आना है। हाँ, आलम यह है कि अब बाबा को कदमों पे उठा के नहीं लाया जा सकता। गिलीम मंगाई, चटाई पे बाबा को लिटाया, कंधों पे लेके घर तक पहुंचे। बेटियों ने जिंदा बाप का ऐसे इस्तेमाल किया जैसे कोई जनाजा लाया जाए। घर के अंदर वली पहुंच गए, बाहर से कोहराम की आवाज बुलंद थी,
ایک مرتبہ کہا جا کے چاہنے والوں سے کہو واپس چلے جائیں میرے مولا کیوں؟ کہا کہیں زینب ام کلثوم کے رونے کی صدائیں نہ بلند ہوں، میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم ہوگی، آپ کی بے رضا بیٹیاں، تماشائیوں کا مجمع، زینب تڑپ تڑپ کے آواز دے رہی ہے ارے کوئی تو چادر لا دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم شہید محراب، ماتم علی مرتضیٰ، یا علی مولا، 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 مولا،